اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ 7واں حکم ہے 14 حکموں میں سے جو احکام رعیت ہے۔ عورتوں کو وراثت سے حصہ ضرور دو، لیکن اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے ان پر شرعی حکم نافذ کرو۔ 7واں حکم احکام رعیت میں سے یہ ہے، سورۃ النساء میں، عورتوں کو وراثت سے حصہ ضرور دو، لیکن اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے ان پر شرعی حکم نافذ کرو۔ پھر آگے واللذان یاتیانہا آ رہا ہے، یہ اسی 7ویں حکم کے متعلق ہے۔ یہ بات اگر ساتھ لکھ لو نا تو آسانی رہے گی۔ یہ 7ویں حکم کے متعلق ہے۔ اب سنو، اور وہ عورتیں جو آئے بے حیائی کو، مراد یہاں زنا ہے، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی مسلمان عورتیں، پس تم گواہ بناؤ ان پہ 4 اپنوں میں سے، 2 مرد کے متعلق 2 عورتوں کے متعلق 4 گواہ ہو گئے۔ پس اگر وہ گواہی دیں پھر روک کے رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ فوت کرے انہیں موت۔ میں نے پہلے ایک دن کہا تھا توفا کا معنی موت نہیں ہوتا، پورا لینا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی قرینہ آ جائے پھر اس کا معنی موت ہوتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہاں یتوفا کا معنی موت ہے کیونکہ حین موتہا۔ یہاں دیکھ رہے ہو یتوفاہن الموت، اذکار اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، وہاں قرینہ کوئی نہیں، اس سے مراد ہے پورا آسمان پہ اٹھا لینا۔ شابش۔ تو یہاں میں نے اس کا موت ہے، یہاں تک کہ فوت کرے انہیں موت یا کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ۔ پہلی بات سمجھنا، یہ اس وقت تھا جب حدود کا نزول نہیں ہوا تھا کہ شادی شدہ کی یہ سزا ہے سنگسار، غیر شادی شدہ کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے مارنے۔ یہ اس وقت حکم نازل ہوا تھا کہ ابھی حدود کا حکم نازل نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے سبیل بنا دیا نا۔ وہ سبیل کیا تھا؟ وہ سبیل کیا تھی کہ شادی شدہ کو سنگسار ہے اور جو دوسرے ہیں غیر شادی شدہ 100 کوڑے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آئے اس کام کو، توجہ کرنا، تم میں سے پھر انہیں تکلیف پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں پھر تم ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ بڑا مشکل مقام ہے، ذرا پوری توجہ رکھو گے پھر سمجھ آئے گی۔ زبیر وغیرہ سارے ساتھی، پہلی بات ہے کہ واللذان یاتیانہا سے کیا مراد ہے؟ یہ سب سے پہلے حکم نازل ہوا کہ 2 زنا کرنے والے انہیں اذیت پہنچاؤ، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اعراض کرو۔ یہ پہلے حکم تھا۔ توجہ، واللاتی یاتین الفاحشہ یہ دوسرا حکم ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ یہ جو دوسری آیت ہے نا یہ پہلا حکم ہے، اور جو پہلی آیت ہے یہ دوسرا حکم ہے۔ یہ حکم اس سے منسوخ ہو گیا۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اب تھوڑی بہت تکلیف نہیں پہنچانی بلکہ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پھر ان کو گھروں میں روک کے رکھو، اللہ کا کو حکم آ جائے۔ پھر وہ جو آیات نازل ہوئی نا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے، تو یہ واللاتی یاتین الفاحشہ یہ بھی منسوخ ہو گیا حکم۔ اب قیامت تک حکم یہی چلے گا، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے اور شادی شدہ کو سنگسار کرنا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لی ہے۔
کہ یہ حکم واللذان یاتیان منسوخ ہو گیا، واللاتی یاتین تو دوسری آیت پہلی سے منسوخ ہو گئی، اب یہ بھی منسوخ ہو گئی ہے، تلاوت باقی، ثواب باقی، لیکن حکم چلے گا فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموها، بس بات ختم ہو۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں، اور یہ بات مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، آپ خیال کرنا کہ ہا ضمیر سے مراد لواطت ہے، مسئلے میں شرم نہیں کرنا، میں نہیں سمجھاؤں گا پھر کہاں سمجھو گے، اس سے مراد لواطت ہے، کوئی غلام بازی کرے، لڑکوں والا کام کرے تو حکم ہے فآذوہما، ان دونوں کو تکلیف دو۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں یہ بھی حدود کے نزول سے پہلے تھا، پھر ہے کہ وقت کا بادشاہ اور قاضی سخت سزا دے، وَلَوْ بِحَدْمِ الْجِدَارِ عَلَيْهِ، اگر وہ کہہ دے تو پوری دیوار ان دونوں پہ گرا دو، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس ہا ضمیر سے مراد لواطت ہے، اور مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللذان یاتیان ہا سے مراد یہ بھی ہے، دو عورتیں جو آپس میں اپنی کسی لحاظ سے شہوت پوری کر لے، وہ بھی اسی حکم میں واللذان یاتیانہما۔ چلے جی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، نہیں سوائے اس کے توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو برے اعمال کرتے ہیں بے وقوفی کی وجہ سے، چاہے جان بوجھ کی کیا، بے وقوفی ہو گئی، اور پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی، بس یہ لوگ ہیں اللہ ان پہ رجوع کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ پاک ہے خوب جاننے والا، حکمت والا۔ میرے عزیزوں، میں نے کئی دفعہ سمجھایا اللہ کے کچھ نام ہیں جن میں تخلق چلتا ہے۔ یا علیم، اللہ فرماتا ہے تو بھی علم پڑھ، عالم الغیب تو نہیں بنے گا، علم پڑھ۔ یا حکیم، اللہ فرماتا ہے حکمت عملی کر۔ حکمت عملی سمجھتے ہو؟ بجائے اس کی کہ انسانوں پراپگنڈا کرے، کوئی اور طریقہ، حکمت عملی سے کسی کام کو نمٹا لینا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے جی۔ قاری نام اللہ ضیاءالرحمن فاروقی شعیب تنگ کرے تو استاذ کا کام ہے حکمت عملی سے، جو ان کی شرارتوں کا ٹائم یا تنگ کرنے کا ٹائم، اس ٹائم کو چلو بھائی منظر یاد کرو، 10 بجے کے بعد گپے لگاتے، موبائل استعمال کرتے، چلو بھائی 10:15 سے پہلے سو جاؤ، کل آپ نے استاد بننا ہے۔ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں تحلق چلتا ہے، اور ایک نام ایسا ہے یا اللہ، اللہ یہ نہیں فرماتا تو بھی الہ بن جا، اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ تعلق بنا لے، الہ میں ہوں حاجت روا مشکل کش۔ ان لوگوں کے لیے جو برے عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے، یہاں تک کہ جب حاضر ہو ان میں سے ایک کو موت تو کہتا ہے بے شک میں نے توبہ کیا، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی جب علامات آ جاتی ہیں۔ اور نہ وہ لوگ یموتون کے مرتے اور حالانکہ وہ کافر ہوتے، ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مسلمان موت کی علامت آ جائے توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں، موت کی علامت سے پہلے، اور کافر کفر کی حالت میں مرے کوئی توبہ قبول نہیں، کوئی ایصال ثواب کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دردناک۔ 8واں حکم رعیت 14 میں سے، ورثہ میں مال ملا کرتا ہے، عورتیں نہیں ملا کرتی، ان کی رضامندی سے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ تمہارا کوئی فوت ہو گیا، پیچھے عورتیں رہ گئی، وہ وراثت میں نہیں ہے، وہ مانے تو ان کا نکاح اپنے ساتھ ہو سکتا ہے، کرو کسی کے ساتھ کراؤ، لیکن عورت کو وراثت نہ سمجھنا کہ یہ بھی وراثت ہے، جس کا مرضی ہے وہ ہاتھ لگائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت جب کوئی ایک فوت ہو جاتا تو وارثوں میں سے اپنا کپڑا اس کی بیوی پہ ڈالتے، جس کا کپڑا اس کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا، چاہتا تو نکاح کر لیتا، مار بھی نہ دیتا، چاہے تو آگے نکاح کر لیتا اور مار خود لے لیتا، ٹھیک ہے، اور آگے وراثت میں بھی محروم کرتے۔ یہ 8واں حکم ہے عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بنو تم عورتوں کے جبرن. جتنی میری طاقت ہے میرا اللہ جانتا ہے، اس کو میں سمجھاتا ہوں. کوئی نہ سمجھ آئے تو بعد میں ضرور سوال کیا کرو. یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کے جبرن، ایسے نہیں کرنا. اور نہ تم ان کو روک کے رکھو، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو نہ روک کے رکھو. کوئی ایسی رشتہ دار عورت ہے جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اس پہ تسلط نہ جماؤ کہ تم میرے ساتھ ہی نکاح کر. نہ روک کے رکھو تم ان کو، تاکہ لے جاؤ تم بعض وہ چیز جو تم نے ان کو دی ہے، حق مار لے لو. ہاں مگر یہ کہ آئیں وہ جی واضح بے حیائی کے ساتھ زنا شروع کر دیں، پھر اب ان پہ زبردستی کر سکتے ہو کہ اپنا نکاح کرو. ایسے نہیں زندگی گزرے گی. وعاشروہن بالمعروف، اور زندگی گزارو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اگر تمہارے نکاح میں آ جائیں. بس اگر تم ان کو ناپسند سمجھتے ہو، شکل اچھی نہیں یا سیرت اچھی نہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو گے. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس میں خیر کثیر پیدا کر دے. سید عبد المجید ندیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کا خطیب تھا. میں کہا کرتا ہوں عطاء اللہ بدیالوی حفظہ اللہ اور ندیم صاحب ضیاء القاسمی صاحب مرحوم یہ فنی خطیب تھے. اللہ ان جیسے ہزاروں خطیب پیدا فرمائے. وہ فرماتے تھے مجھے 2 آدمیوں نے خط لکھا ہے. ایک نے کہا جی میری شادی ہوئی، بیوی کا رنگ کالا، کوئی صورت اچھی نہیں ہے. دوسرے نے کہا بہت خوبصورت ہے. سال کے بعد دونوں کے پھر خط آئے. ایک نے کہا جس نے کہا بیوی کالی، اللہ نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کیا ہے. اور دوسرے نے کہا جی وہ تو دوڑ گئی، میرے ساتھ اس نے رہنا پسند نہیں کیا. ندیم صاحب ایسے مقام پہ سناتے تھے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو گے. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس میں خیر کثیر بنا دے گا، اولاد دے گا، برکات دے گا. ہمیشہ حسن و جمال کو نہ دیکھو، سیرت کو دیکھا کرو. جنت کی حوروں کا ذکر آیا تو اللہ نے یوں نہیں فرمایا بہت خوبصورت، وہ تو ہوں گی، لیکن اللہ نے فرمایا خیرات حسان، سیرت بھی اعلیٰ ہوگی، صورت بھی اعلیٰ ہوگی. جنت کی حوروں کی سیرت کا پہلے تذکرہ کیا ہے. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. انشاءاللہ چوتھا پارہ مکمل ہوگا، 5واں انشاءاللہ ایک رکوع وہ بھی ہوگا. ربنا تقبل منا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر تم ارادہ کرو تبدیل کرنے بیوی کا جگہ دوسری بیوی کے، کہ اس گلے بابونا کو چھوڑتے ہیں اور دوسرے کسی خوشبو سے نکاح کر لیتے ہیں، زوج جناس الاشتقاق ہے، اور تم دے چکے ہو ان میں سے ایک کو ڈھیر مال، پھر نہ پکڑو تم اس سے کچھ بھی. آخر اکٹھے رہے ہو، اب اس بیوی سے واپس نہ لو. کیا تم پکڑتے ہو اس سے بہتان لگا کے، ظلم کر کے، واضح گناہ کر کے؟ اس نے اپنی جان تمہارے حوالے کی ہے اور ایک دوسرے تک افزا بعضکم الی بعض ہوا ہے. اب حق مار نہ لو. اور کیسے تم پکڑ سکتے ہو اس سے حق مار؟ حالانکہ تاکید پہنچایا ہے بعض تمہارے نے بعض کی طرف، خلوت تمہیں نصیب ہوئی، ایک دوسرے کو چھوا، جمع کیا، بعض تحقیق پہنچا چکا ہے بعض تمہارا بعض کی طرف، اور انہوں نے پکڑا تھا تم سے پکا وعدہ، تم انہیں سنبھال نہیں سکے تو اب چھوڑو بیچاریوں کو. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. زمانہ جاہلیت پہ ایسے ہوتا تھا، باپ نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس نے چھوڑا تو بیٹا کر لیتا تھا. فرمایا نہ نکاح کرو ان عورتوں سے کہ نکاح کیا تمہارے باپوں نے عورتوں سے. ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے تو عورتیں تو ذوی العقول ہیں، مولوی زبیر کو زیادہ پتہ ہے. تو یہاں ماں سے مراد ذوی العقول ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں. مانا اکثر ذوی العقول، ماں اکثر غیر ذوی العقول، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں. یہ نامہ حکم ہے، نامہ حکم کہ نکاح کرو لیکن دیکھ کی کرو اس سے نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے. نہ نکاح کرو تم ان سے کہ نکاح کیا تمہارے باپوں نے عورتوں سے.
مگر وہ جو تاکہ گزر چکا ہے پہلے زمانہ جاہلیت میں، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، برا ہے، وساء سبیلا، اور برا ہے راستہ۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، قاری انعام اللہ اگر کہے استاد جی باپ کی بیوی سے تو آدمی نکاح نہیں کر سکتا، ماں کے علاوہ کوئی اور اس کے نکاح میں ہو، تو دادا باپ میں دادا بھی آئے گا، پر دادا بھی آئے گا کہ کسی کے دادے نے کوئی چھوڑی تو پوتا کہے کہ میں اب اس دادی سے نکاح کر لوں، نہیں ہوگا، آباء میں اجداد بھی آ جائیں گے۔ جو بھائی مجھے پتا ہوتا ہے میں کبھی بخل نہیں کرتا۔ اب ایک علمی بات سمجھے، تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے فاحشہ کبھی یہ عقلی ہے، مقتا کبھی یہ شرعی ہے، سا سبیلا کبھی یہ عرفی ہے۔ ایک چیز بری ہوتی ہے عقل قاعدہ، دیکھو یہ بری ہے، قرآن نے کہا فاحشہ باپ کی بیوی سے نکاح نہ کرنا عقلی کبھی ہے، مقتا شرعی بھی بری چیز ہے، اور عرفی بھی۔ سمجھی بات؟ اور حوالہ لکھ لینا تفسیر کبیر، جب قرآن پڑھاؤ گے پھر یہ حوالے فائدہ دیں گے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پہ تمہاری مائیں، مائیں حرام ہیں۔ اس میں دادیاں بھی آ گئی اور نانیاں بھی آ گئی امہات میں، اور تمہاری بیٹیاں تم پہ حرام ہیں، اس میں پوتیاں بھی آ گئی، نواسیاں بھی آ گئی۔ تمہاری بہنیں حرام ہیں تم پہ، سگی بہن باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، تینوں قسمیں جی، آیانی اللاتی احیافی، اور تمہاری پھوپھیاں چاہے تمہارے باپ کی سگی بہن ہیں، چاہے باپ کی طرف سے بہن ہے چاہے ماں کی طرف سے بہن ہے، لیکن منہ بولی بہن بنا لینا اور پھر اس کو وہی حقوق کے جو حقیقت میں بہن کے ہوتے ہیں یا وہ حرام ہے، یہ نہیں ہے، یہ رشتے ہی کوئی نہیں جو منہ بولے۔ دینی طور پہ آدمی فلاں بہن ہے فلاں بھائی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ حقیقی رشتے نہیں بنتے۔ تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، چاہے تمہاری ماں کی سگی بہنیں ہیں باپ کی طرف سے ہے ماں کی طرف سے ہے، اور تمہاری بھتیجیاں چاہے سگا بھائی چاہے پدری چاہے مادری، اور تمہاری بھانجیاں بھی حرام ہے، چاہے تمہاری سگی بہنیں چاہے باپ کی طرف سے چاہے ماں کی طرف سے، اور تمہاری وہ مائیں، یعنی حرام کی گئے تم پہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، کہ حیدری کو ایک عورت نے دودھ پلایا اب وہ اس کی ماں بن گئی ہے، لیکن یہ 10 سال کا اور کسی کا خبیث دودھ پی لے وہ ماں نہیں بنے گی، یہ مدت رضاعت میں کسی کا دودھ پی لے جی تو وہ ماں بنے گی، یہ مقصد ہے۔ اور یہاں ضمناً بات آ گئی، خامد اپنی بیوی کا دودھ پیے نا تو یہ حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے، یہ مسئلہ زندگی میں بیان کرنا ہے، حرام ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ انسانوں والا کام نہیں ہے، جانوروں والا کام ہے۔ جو خامد بیوی کا دودھ پیے اس نے حرام کام کیا، جس طرح شراب اور خنزیر کھایا پیا ہے۔ تم کو استاد ایسی باتیں کرتے ہیں، کل تمہیں ضرورت پڑے گی ایسی مسائل، میں الحمدللہ مطالعہ کرتا رہتا ہوں، جو مجھے پتہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری بہنیں جو دودھ کی وجہ سے جس کے ساتھ مل کے دودھ پیا وہ رضائی بہن ہے، لیکن اس رضائی بہن کو وراثت نہیں ملے گی۔ سنے بندے علی صاحب؟ ہاں جی۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں جو تمہاری ساسیں ہیں نا وہ بھی حرام ہے کہ کبھی ان سے نکاح نہ کرنا، بلکہ جو آدمی اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دے نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے، حرمت مصاہرہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں کہ قاری انعام اللہ نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کی کوئی بیٹی تھی جو پچھلے خامن سے تھی تو حضرت اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں ہے، یہ اتفاقی قید ہے، چاہے وہ پیچھے چھوڑ آئیں اپنی ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے۔ اگر قاری انعام اللہ نے ایک عورت سے نکاح کیا، صرف نکاح کیا چھوڑ دیا، اس کی پچھلے خامن سے کوئی بیٹی ہے تو یہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بس اگر تم نے دخول نہیں کیا، دخول سمجھ رہے ہو نا، صحبت، وظیفہ ازدواجیت، مزید مولانا احمد اس پہ روشنی ڈال دیں گے، میرے پاس ٹائم نہیں۔
فلا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ تمہاری صحبت نہیں ہوئی، ازدواجیت نہیں ہوئی، تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، نبی علیہ السلام کے متبنہ بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی، وہی تھے نا، فلما قضا زید منہا وطرا، انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی سے نکاح کیا تھا، جو بڑے امیر خاندان کی تھی، چھوڑ دیا تو میرے آقا نے نکاح کیا تو لوگوں نے جو ہے نا یہ پراپگنڈا کیا، آج قاری نام اللہ سب پڑھ رہے تھے صبح، تو آیت نازل ہوئی ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو نبی علیہ السلام کی اولاد چھوٹی، بچے فوت ہو گئے تھے، کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا، تو فرمایا تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، صلبی یعنی متبنہ بیٹے نہیں، وان تجمعوا بین الاختین، یہ قاری یوسف ہے نا پنڈی والا، اللہ اسے خوش رکھے، یہ یہاں پڑھتا رہا ہے، تو میں اس وقت میری چھوٹی عمر تھی، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اسے میں بیٹا کہتا تھا، متبنہ بیٹا، تو یہ بھی ابو جی کہتا تھا۔ یہاں میں اندر پڑھا رہا تھا، باہر کوئی آدمی آیا، اس نے کہا استاذ کدھر ہے، تو اس نے کہا، چھوٹا سا تھا بالکل، ابو جی اندر پڑھا رہے ہیں، تو وہ آگے غصے میں کہتا ہے کہ استاد نے پتر کے تو جم پیا، استاد نے شادی نہیں کی تھی۔ تو یہ اس طرح کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا، بیٹا وہی ہے جو اپنا بیٹا ہے۔ وان تجمعوا بین الاختین، جی، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان، چاہے وہ لوڈیاں ہیں چاہے آزاد ہیں، کہ اویس کہے میں نے اس سے نکاح کیا، اب اس کی بہن سے بھی کر لوں، اس کو چھوڑے گا یا مرے گی تو پھر نکاح کرے گا۔ الا ما قد سلف، مگر وہ جو تاکہ گزر چکا ہے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی ہے بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ چونکہ سبق نہایت مشکل ہے سمجھانے کے لحاظ سے، انشاءاللہ ہفتے کے دن اگلا پارہ شروع کریں گے، اور سوموار کے دن انشاءاللہ امتحان ہوگا اس پارے کا، چوتھے پارے کا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا فتاح یا عزیز یا قادر یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب یا محرک القلوب یا ودود، یا اللہ یا ودود یا عزیز یا حکیم، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب انی مغلوب فانتصر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رحمان یا رحیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، رب اغفر لی بفضلک، رب اغفر لی بفضلک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، لا مرغوبی الا اللہ ولا مطلوبی الا اللہ ولا محبوبی الا اللہ ولا الہ الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ ولا مطلوبی الا اللہ ولا محبوبی الا اللہ ولا الہ الا اللہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا 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 انت مولانا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔